کہ بدھا کی جو راکھ ہے وہ کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ موجود ہے. تو یہ جو ریلیجیس ٹورزم ہے یا یہ جو بدھ مت کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو ان ٹرمز آف ریونیو اور اس کی امپورٹنس، ان دونوں کو ذرا آپ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا دیکھیے، جو ٹیکسلا ہے اس کی ایک اہمیت تو بدھ مت کے حوالے سے ہے کہ یہاں کہہ لیجئے کہ کندھارا کا جو ایک اہم مرکزی مقام تھا وہ ٹیکسلا میں تھا، اور بہت زیادہ جو یہاں کے حکمران تھے انہوں نے بدھ مت کی ترویج کی. لیکن ٹیکسلا کی ہوا کی جو اہمیت ہے وہ بدھ مت سے کہیں زیادہ ہے. وہ ایسے زیادہ ہے کہ ٹیکسلا جو ہے یہ وہ ریجن ہے کہ جو بدھ مت کے آنے سے پہلے بھی، یعنی بدھا کی پیدائش سے پہلے بھی یہاں پر ایک بہت عظیم الشان یونیورسٹی تھی جس کو ہم آج ٹیکسلا یونیورسٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے کوئی فزیکل ریمینز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو کہہ لیجئے کہ جو بدھ مت کی کتابیں ہیں اس میں اس کا جا بجا ذکر ملتا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ بدھا کا جو مالج تھا، جس نے بدھا کا ان کی بیماری میں علاج کیا، وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا. تو جو ٹیکسلا یونیورسٹی ہے اس کی کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس اس کے بارے میں نہیں ملتا آپ کو، لیکن اس کے بارے میں جو کہہ لیجئے کہ جو بدھسٹ لٹریچر ہے اس میں اس کی بہت تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے. اور کئی ساری جو جو بدھسٹ ٹیلز ہیں وہ ٹیکسلا کے حوالے سے. اچھا اب دیکھیں، ٹیکسلا ایک ایسا مقام ہے کہ جو بدھ مت کی جو مذہبی تعلیم ہے اس کے اندر بھی ٹیکسلا کا ایک اہم رول ہے. یعنی آپ یہ حیران ہوں گے کہ آپ کسی بھی بدھسٹ سے پوچھ لیں، چاہے وہ جاپان سے آیا ہو یا وہ فرض کیجئے کہ سری لنکا سے آیا ہو، تو جب آپ ان سے ٹیکسلا کا ذکر لفظ بولیں گے تو وہ امیڈیٹلی آپ کو کہیں گے کہ اس شہر کا نام ہم نے اپنی تیسری جماعت میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو جو ٹیکسلا ہے اور ٹیکسلا یونیورسٹی کے حوالے سے جو ٹیکسلا کی اہمیت ہے وہ ایک گلوبل کرنسی ہے.